غزہ جنگ بندی جو مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی خوشی کی بات ہے۔ تقریباً 2 سال سے بیچارے اہل غزہ اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا اور ان کے ہم نواؤں کا ظلم سہتے رہے، لیکن آخر ہر کام کا ایک انجام بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے قربانیاں دیں، چھوٹے بڑے مرد عورتیں، اپنی جانوں کی قربانی، مالوں کی قربانی، عزتوں کی قربانی، ہر طرح کی قربانی دی۔ خیر جو ہوا سو ہوا۔ اب جنگ بندی ہو گئی ہے، جنگ بندی کا اعلان ہو گیا ہے، جس میں دونوں طرف سے قیدیوں کا تبادلہ ہوا، اور ایسے لوگ جو اسرائیلی سجون میں، جیلوں میں 90 سال کی سزا پا رہے تھے۔ ایک بیٹا اپنی ماں سے 28 سال کے بعد مل رہا ہے، اندازہ لگائیں۔ ماں کہتی ہے مجھے اپنے بیٹے کو گلے لگانے کے لیے بہت تمنا تھی، ترس رہی تھی کہ میرا بیٹا کب نکلے، میں اس کو اپنے گلے سے لگاؤں۔ یہ اصل میں جو اس طرح کے مراحل سے گزرتے ہیں، اس طرح کے فراق سے گزرتے ہیں، انہی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مرحلہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جبکہ بہت سے بچے جو اپنی ماؤں کو ساتھ رکھتے ہوئے ان کو دن میں ایک دفعہ ہاتھ ملانے کی، یا آ کر ملنے کی، یا آ کر تھوڑی دیر بیٹھنے کی، یا ان سے خیر خبر پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی، بجائے اس کے کہ وہ ہر صبح جب کام پر جاتے ہوں، اسکول جاتے ہوں، کہیں بھی جاتے ہوں، ماں سے ملیں، ان کا سر چومیں، ان سے دعائیں لیں، اور آتے ہوئے سب سے پہلے ماں کے پاس حاضری دیں اور ان کا سر چومیں، پیشانی چومیں اور ان سے دعائیں لیں، کیونکہ والدین کو بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارنا ہوتا ہے، اور وہ اسی کے لیے ترستے ہیں، تمنائیں کرتے ہیں، اور بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ بہرحال اس جنگ بندی سے سارے اہل اسلام، سارے مسلمان خوش ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس حریت کو برقرار رکھے اور اس آزادی کو برقرار رکھے جو کافی عرصے کے بعد ملی ہے، بڑی قربانیوں کے بعد ملی ہے، اور قربانیوں کی داستان تو اتنی طویل ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے بھی کئی گھنٹے چاہیے۔ دوسری طرف ان نہتے فلسطینیوں کا عزم، استقلال، خود ارادی اور ثابت قدمی، یقیناً اس کو پوری دنیا نے دیکھا کہ نہتے لوگ ہیں، اور دنیا کی جدید سے جدید ٹیکنالوجی والے ملک کے ساتھ برسر پیکار ہے، ہارنے کا اور بھاگنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ یقیناً ان پر یہ شعر صادق آتا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی اتنا ہی یہ ابھرے گا تم جتنا دباؤ گے، ہری ہے شاخ تمنا ابھی کٹی تو نہیں، جلی ہے جگر کی آگ مگر بجھی تو نہیں، ہم راہ وفا کے رہرو ہیں منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے، یہ بات عیاں ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں۔ یقیناً جتنے اشعار، جتنی تقریریں اور جتنے اس طرح کی تعریفی الفاظ ہوتے ہیں ان مجاہدین غزہ پر، وہ تمام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ایسا حوصلہ دے، ایسی ثابت قدمی دے کہ وہ جب بھی دشمن کے ساتھ، دشمنان اسلام کے ساتھ سامنا ہو تو اسی طرح کی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے۔ اور اسی بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، قیام ساعۃ فی صف القتال خیر من 60 سنہ، میدان کارزار میں 1 ساعت
کھڑا رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ان کے کتنے ثواب ہوں گے، کتنا زیادہ اجر ہوگا، ڈھیروں ہوں گے، ہمیں اندازہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مسلسل 2 سال سے صف قتال میں ہے۔ بہرحال بہت خوشی کی بات ہے، الحمدللہ وہ پرانے قیدی بھی جن کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی وہ بھی اپنے اہل خانہ سے مل رہے ہیں، اور اسی طرح اسرائیلی فوجیوں کو جو اہل غزہ نے، حماس نے قیدی بنایا تھا، ان کو بھی چھوڑا گیا۔ اللہ کرے کہ ان کی نیتوں میں تبدیلی نہ آئے، یہ جنگ بندی کسی بدنیتی کا پیش خیمہ نہ ہو، یہ حریت اور آزادی ان کو اللہ تعالی ہمیشہ نصیب فرمائے اور ان کو اپنے وطن میں خوش رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔